اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاة والسلام علی النبی المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل الى ما لا وراءه حد محدود النذیر المؤید والبشیر المسدد والسید الممجد ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی ابن امہ وزوج ابنتہ وحبیبہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب حوضہ ولوائہ وشفاعتہ المظہر بصفات اللہ والمنصوص فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموصوم باسم اللہ مولانا و مولا الکونین بالحسنین علی بن ابی طالب ولعنت اللہ علی اعدائہم ومبغضہم ومنکر فضائلہم ومخلب دینہم وعداء علی وعداء حسین من هذا اليوم الى يوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ان کی خدمت میں ایک درود کا تحفہ پیش کر دیں نزول فضائل امیر کائنات برائے خالق امیر کائنات کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں اور باب کرم اہل علم و حضرات، آپ کی ہماری گفتگو اس قول ربانی کے تحت جاری ہے کہ جو خداوند عالم اپنی خواہش کا اظہار ان لفظوں میں کیا کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی عرف۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات محبوب ہوئی یعنی پسند آئی کہ اب میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ تو اس حدیث کو ہم اپنا سرنامہ کلام بنا کر گفتگو کر رہے تھے، اس بات پر غور کر رہے تھے کہ اظہار کلام کے لیے زبان ضروری ہے۔ ہم اس خدا کا کلمہ پڑھے ہیں وہ جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، کیونکہ جس پر اطلاق جسم ہوگا وہ محدود ہوگی، جب محدود ہوگی اسیر ہو جائے گی، اور جب محدود اور اسیر ہو گئی حالات کے پیش نظر تغیرات
لازمی ہیں، یعنی ایک جسم کے لیے یہ تعریف کی گئی ہے، اور جسم کا قیام اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک کوئی اور ایک جسم نہ ہو، یعنی شے پر شے آ سکتی ہے۔ خداوند عالم جسم نہیں رکھتا، جب جسم نہیں تو زبان کیا معنی رکھتی ہے؟ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم بات کرتا ہے، اپنے مقصد کو دنیا تک پہنچا دیا۔ یہ اس بات پر غور کرنا ہے کہ خداوند عالم پھر یہ گفتگو کیسے کی کہ جس کے سبب یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، تحریر کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور تحریر کے لیے دعوات قلم کاغذ کی احتیاج ہے۔ خداوند عالم اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حدیث کا انکار کر دیں تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں، اور حدیث کرتاس پر کاغذ پر اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ قول یا فعل نہ ہو۔ یا تو قول کے ذریعے کوئی سنا دے اور کوئی اس کو عملی جامہ پہنا کر قلم بند کر دے، تو یہ دو صورتیں ہیں۔ خدا کے لیے یہ صورتیں بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ معصوم یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اور پھر وہی معصوم یہ کہتے ہوئے نظر آئے اگر اللہ نہ ہوتا تو ہماری معرفت نہ ہوتی۔ معرفت کے لیے یا قول ہے یا فعل ہے؟ معرفت کا بھی لازمہ ہے قول یا فعل۔ مختصراً اجمالاً اتنا کہہ دوں کہ معرفت بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی متکلم نہ ہو، کوئی کہنے والا نہ ہو، کوئی تعارف کرانے والا نہ ہو۔ کوئی تعارف کرانے والا ہو تو ہم عارف ہوں گے، اگر کوئی تعارف کرانے والا نہ ہوگا۔ بس انہی باتوں کو پیش نظر رکھ کر خداوند عالم اپنے تعارف کے لیے ایک معرف کو ظاہر کیا، یہ کہتے ہوئے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف وخلقت الخلق لك عرف، میں چھپا ہوا تھا تو بضمن حجاب بھی خادم نے کل اجمالاً گفتگو کی تھی کہ ذات پر حجاب نہیں ہوتا، ذات پر حجاب ماننا کفر ہے۔ ذات احدیت یہ بے حجابی کے عالم میں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ پر حجاب ہے تو گویا وہ خدا کا عارف نہیں ہوا، اس لیے کہ علی کو ظہور اللہ نہیں مانا۔ کیا علی غور فرمایا؟ اے علی ولی کہہ رہے ہیں انا ظہور اللہ، میں اللہ کو ظاہر کرنے والا ہوں۔ اس کے بھی معنی و مطالب سے واقف ہونا ہے کہ یہ کن معنی میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو میں ظاہر کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ظاہر تھا، ظاہر ہے، ظاہر رہے گا، مگر اس کے باوجود علی کا یہ کہنا کہ انا ظہور اللہ، اللہ کو میں ظاہر کرنے والا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے دوستو کہ کئی ایک احادیث ہم چھیڑ چکے ہیں، کئی ایک احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، مگر یہ حق ادا
ادا نہیں کر سکے، ابھی ہم اس کی کنہوں تک، اس کی تہ تک نہیں پہنچے. تو خادم یہ معروضہ کر رہا تھا ذات احدیت پر حجاب نہیں ہے، بلکہ حجاب مشیت پر ہوتا ہے، حجاب ارادے پر ہوتا ہے. تو منشاء رب ازلی یہ ہے، خدا کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چھپا ہوا تھا، یعنی اس کو خزانہ کہہ رہا ہے. یہ اس کو بھی ترک نہ کریں، روا روی میں نہ سنیں جو خداوند عالم کے کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، یعنی میرا ارادہ چھپا ہوا تھا، اس ارادے کو خزانہ خدا کہتے ہیں. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. اور کسی مجلس میں خادم کہہ چکا ہے، دہرانے کی اس لیے احتیاج نہیں ہے کہ الحمدللہ اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں کہ کسی منزل میں چھپا ہوا تھا، اب نہیں ہے. یعنی علی توجہ، بیدار رہ کر سننے، وقت آ گیا ہے ظہور اللہ کے پیش کرنے کا، ظہور اللہ کے پیش کرنے کا وقت آ چکا ہے. درود کا تحفہ پیش کریں، سب مل کر بآواز بلند پیش کریں. دو حدیثوں کو خادم آج ملا رہا ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق لك عرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. وہ مخلوق اول یہ کہتی ہوئی نظر آئی انا ظہور اللہ، میں اللہ کو ظاہر کرنے والا ہوں. توجہ، میں اللہ کو ظاہر کرنے والا ہوں. خادم کہہ چکا ہے، معروضہ کر چکا ہے کہ ذات پر حجاب نہیں ہے بلکہ ارادے پر حجاب ہوتا ہے. جب یہ ارادے خدا ظاہر ہوا تو یہ کہتا ہوا نظر آیا ارادے خدا کو میں ظاہر کر چکا ہوں. یعنی جو چیز کے مخفی میں ہوتی ہے، جو چیز کے حجابات میں ہوتی ہے، اس کو بے حجابی کے عالم میں وہی لا سکتا ہے جس ذات میں وہ حجاب بن کر ہے. ہائے 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 ہائے، یا علی علی. غور فرمایا جیسے یہ آپ کا خادم کہ ایک ارادے رکھتا ہے، کہ ایک ارادے رکھتا ہے، میرے ارادے کو کوئی اور بے حجاب نہیں کر سکتا، میرے ارادے کو کوئی اور بے حجاب نہیں کر سکتا. اس ارادے کو اگر بے حجابی کے عالم میں لانا چاہوں یا ظاہر کرنا چاہوں تو یہ میری ذات خود کرے گی، میں نہیں، کوئی اور نہیں، میری ذات خود بے حجاب کرے گی. پتہ چلا جس کا ارادہ ہوتا ہے وہی ظاہر کرتا ہے، جس کا ارادہ ہوتا ہے وہی ظاہر کرتا ہے. خدا ایک منزل میں کہہ دیا میں چھپا ہوا تھا، میں چھپا ہوا تھا. مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو خلق کیا. اب وہ مخلوق کہہ رہی ہے انا ظہور اللہ، یعنی علی کا یہ کہنا ہے کہ جو ارادہ خدا چھپا ہوا تھا، جو ارادہ خدا چھپا ہوا تھا، اس کو اب میں بے حجابی کے عالم میں لا رہا ہوں، اس کو میں بے حجابی کے عالم میں لا رہا ہوں. کبھی چادر قصہ میں لا رہا ہوں، کبھی سامت قرآن میں بے حجابی کے عالم میں لا رہا ہوں، کبھی دوش پیغمبر پر بے حجابی کے عالم میں لا رہا ہوں، کبھی بیت اللہ میں بے حجابی کے عالم میں لا رہا ہوں، کبھی خواب و خوصین اور ادنا کے عالم میں بے حجابی کے عالم میں لا رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں قیامت سے پہلے اللہ کا دیدار. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. اللہ اکبر. یعنی لوگ سمجھے نہیں، ہم پر اعتراض کر رہے ہیں اور اعتراض کے نتیجے سے بھی ناشنا ہے. اعتراض کرنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس سے بھی ناشنا ہے. جب ہم پر اعتراض کر رہے ہیں تو وہ دائرے کفر میں داخل ہو رہے ہیں.
اللہ اور دکھتا ہے، پھر ظہور اللہ کیا معنی ہے؟ ارادے کا دکھنا، حقیقت کا دکھنا ہے۔ ارادے کا دکھنا، حقیقت کا دکھنا ہے۔ ولی کہہ رہے ہیں میں ایک منزل میں نہیں، خدا کہہ رہا ہے میں ایک منزل میں اپنے ارادے کو یعنی علی کو چھپا کر رکھا تھا۔ اس پر بھی کل خادم بڑی تفصیلی روشنی ڈالا ہے۔ جس وقت کے یہ خزانہ قدرت خدا کے ساتھ تھا، منقطع الاشارات تھا، محتاج جسم نہیں۔ یا اللہ، بات کو واضح کروں اور سہل کر دوں، بات کو اور سہل کر دوں۔ دیکھیں خادم کچھ ارادہ لے کر آیا ہے، ابھی وہ ارادہ میرے باطن میں، توجہ بھائی، انشاءاللہ یہ مثال بچوں کے لیے بہت کافی ہوگی۔ یہ بچوں کی خاطر مثال دے رہا ہے خادم، بزرگ تو میرے ہم سفر ہیں۔ ایک کام کریں، پہلے ایک میزان لائیں، ترازو ترازو لائیں، میرا ویٹ کریں جی، میرا ویٹ کر لیں۔ بھائی ویٹ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ بھائی میں ارادوں کو لے کر ویٹ کر رہا ہوں۔ ویٹ ہو چکا، ترازو سے نیچے آیا، میزان سے آ گیا، آنے کے بعد اب جو ارادے لے کر میزان پر چڑھا تھا وہ تمام کے تمام ارادوں کو ظاہر کر دیا۔ پھر دوبارہ میرا ویٹ ہوا، ویٹ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ الان کما کان ہے، الان کما کان، یعنی آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا، اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کے باوجود خدا جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ اور یاد رکھیں ارادہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جسم کی احتیاج نہیں۔ جب جسم کی احتیاج نہیں، وہ جسم نہیں رکھتا، اشارے میں بھی نہیں آتا۔ جب آپ کا اور میرا ارادہ اشارے میں نہیں آتا، ہائے 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 ہائے، آپ کا اور میرا ارادہ جب اشارے میں نہیں آتا، ارادے کی صورت نہیں ہوتی، ارادے کی صورت نہیں ہوتی، ارادے کو حیولہ نہیں کہتے، اور ارادے کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، ارادہ احد رہتا ہے، ارادہ واحد رہتا ہے، ارادے کو سمت کہتے ہیں۔ ارادہ پیدا نہیں ہوتا، ارادے کو کوئی جنتا نہیں، کسی کے سبب ارادہ نہیں۔ یہی ہے قل هو اللہ احد، یہی ہے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، من مثلک یا علی۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا حضرت بلند۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں آج کتنی دیر خادم زحمت دے گا، کیونکہ آواز بھی اب جواب دے رہی ہے۔ مسلسل مجالس ہیں، مجھے ابھی اور 3 مجالس کو خطاب کرنا ہے، اور ممکن ہے آپ حضرات بھی شرکت یقیناً کریں گے۔
یاد رکھو یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، بڑی قیامت کی شب ہے، تو جتنا ہو سکے بس فرش ضحیٰ پر گزارو، جتنا ہو سکے اہل بیت کے ساتھ گزارو، کیونکہ کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے تو اہل خانہ کے ساتھ اگر بیٹھیں تو اس کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس کو پیشہ تو پتہ نہیں اب خادم کتنی دیر آپ حضرات کے درمیان یہاں اس منبر پر رہے، پھر انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد دیگر مجالس کا سلسلہ ہے جہاں میرا مولا جو پڑھایا انشاءاللہ خادم پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور شب کے ٹھیک 1 بجے خادم بھی امیدوار سرفرازی ہے، آپ حضرات کو شرکت کرنی ہے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں پرسہ دینا ہے، تو یہ ضرور آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ بہرحال زیادہ وقت عزیز نہ لیتے ہوئے، اجمال سے کام لیتے ہوئے اتنا عرض کروں کہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ قل هو اللہ احد کیا ہے، اللہ الصمد کیا ہے، لم یلد کیا ہے، ولم یولد کیا ہے، ولم یکن وہو کفوان، میرے ارادے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مثال لتفہیم ہے، یہ مثال دی جا رہی ہے، لتفہیم ہے۔ میں واجب الوجود کا ذکر کر رہا ہوں، کسی سے مشورہ لے کر خدا بند عالم اپنے ارادے کو ظاہر نہیں کیا۔ اگر مشورے کی بات آ جائے گی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک وزیر ہے۔ اللہ خادم کچھ کہہ دیا، غور فرمائیں، کچھ کہہ دیا خادم، تو پتا چلا کہ بادشاہ اور وزیر کی گفتگو ہو رہی ہے، بولو کیا کروں، میری یہ خواہش ہے کہ میں پہچانا جاؤں، تو کیا میں اپنے ارادے کو ظاہر کروں؟ نہیں، مشورہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مشورہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو حد مانتے ہیں، اس لیے مشورہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو واحد مانتے ہیں۔ یاد رکھیں ظاہر، توجہ، لفظوں کی قدر کرنا، ظاہر کرنے سے پہلے بھی واحد اور احد تھا۔ لفظوں کی قدر کر لیں، بڑے اونچے جملے ہیں یہ۔ ظاہر کرنے سے قبل بھی واحد اور احد صمد تھا، ظاہر کرنے کے بعد بھی واحد اور احد اور صمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر دہرا دے خادم، یہ بڑے اونچے جملے ہیں، پھر وہ بڑے اونچے جملے ہیں دوستو۔ یوں سمجھے کہ یہ میری تقریر کا محاصل ہے کہ خداوند عالم ظاہر کرنے سے قبل بھی واحد و احد و صمد تھا، رہے گا۔ ظاہر کرنے کے بعد، اپنی خواہش کو ظاہر کرنے کے بعد بھی خداوند عالم واحد و احد و صمد ہے، واحد و احد و صمد ہے، واحد و احد و صمد ہے۔ تو پھر یہاں یہ طے کریں کہ خواہش کس کی ہوئی؟ واحد و احد و صمد کی خواہش ہوئی۔ کس کی خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں؟ واحد و احد و صمد کی یہ خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو واحد و احد و صمد پر یہ واجب ہے ایسے کو ظاہر کرے جو واحد و احد و صمد ہو۔ غور فرمائیں خادم کیا معروضہ کر رہا ہے۔ واجب الوجود پر یہ واجب ہوا اگر اپنے کو واحد منوانا ہے، واجب الوجود پر یہ واجب ہوا اگر اپنے کو احد منوانا ہے، واجب الوجود پر یہ واجب ہوا اگر اپنے کو صمد منوانا ہے، تو پھر خدا پر یہ واجب ہے جس کو ظاہر کر رہا ہے وہ بھی واحد ہو، وہ بھی احد ہو، وہ بھی صمد ہو۔ اگر وہ لم یلد ہے، اگر وہ لم یلد ہے تو اس پر واجب ہے لم یلد کو ظاہر کرے۔ اگر وہ ولم یولد ہے تو اس پر واجب ہے کہ ولم یولد کو ظاہر کرے۔ اگر اس کا کوئی قوو نہیں ہے، اگر اس کا کوئی قوو نہیں ہے، جاگنا ہے یار، بیدار رہ کر سنو، اگر اس کا کوئی قوو نہیں ہے تو اس پر واجب ہے ایسے کو ظاہر کرے جس کا کوئی قوو نہیں، اس کا کوئی قوان نہیں۔ پیغمبر اسلام جب اپنے کو حق کہے ہیں، اللہ جاگو یار،
پیغمبر اسلام جب اپنے کو حق کہے ہیں یہ کہتے ہوئے من رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو پیغمبر اسلام پر واجب ہے کہ یہ بتائیں کہ ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے مماثل کیسے ہے، کیسے ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو حق منوائے تو اس حق کا یہ فریضہ ہے کہ علی کا تعارف کرائے، علی کا تعارف کرائے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کرے من مثلو کا یا علی، اپنے حق ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، یا علی 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 علی۔ دیکھیں لوگ ہم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ صرف علی علی کرتے ہیں، رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ ارے آج میں بتا رہا ہوں کہ میرا رسول الہ بن کر، کیونکہ اگر اللہ نہ ہوتا، ان کی معرفت نہ ہوتی، اللہ کا کام کر رہا ہے رسول، اللہ کا کام کر رہا ہے رسول۔ یہ کہتے ہوئے من مثلو کا یا علی، مثلو کا مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی بنیاد پر امیر کائنات کریں لا یخاص بناحد، اسی بنیاد پر امیر کائنات کریں کسی پر ہم کو خیاس نہیں کرنا، کسی پر خیاس نہیں کرنا، کیونکہ اللہ الصمد ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں ولم یکن لہ کفوا۔ درود کا تحفہ پیش کریں باواز اللہ اکبر۔ تو چنانچہ اب سنیں، اب بات واضح کریں گے کہ احد کیسے، واحد کیسے، صمد کیسے، کیونکہ واجب الوجود پر واجب تھا کہ جب اپنے کو احد منوانا ہے، واحد منوانا ہے، صمد منوانا ہے، لم یلد منوانا ہے، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی کو ظاہر کرے۔ تو خداوند عالم جس کی ایک صفت ظاہر اور باطن ہے، تو اپنے باطن میں واحد اور احد و صمد و لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو رکھتا ہے، جس کو ارادہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس کو ارادہ کہتے ہیں۔ یاد رکھو ارادے پر اطلاق واحد ہے، ارادے پر اطلاق احد ہے۔ ارادہ سمد، سمدیت کا مزاج رکھتا ہے، ارادہ کسی سے پیدا نہیں ہوتا، اگر وجود چاہے تو ظاہر کر دے، ظاہر کرنے کو پیدا نہیں کہتے، ظاہر کرنے کو پیدا نہیں کہتے۔ ارے یہ تو رسول خدا ظاہر ہوئے، 30 برس ہوئے، فاطمہ بنت اسد بار بار رسول خدا کو دیکھتی تھی، حیرت میں ڈوب کر دیکھتی تھی۔ مرتبہ ابو طالب نے کہا صبر کرو، مکمل 30 برس بعد خداوند عالم تم کو بھی ایسا بچہ، کچھ کہنا ہے مجھے، مکمل 30 برس بعد تم کو بھی خداوند عالم ایسا ہی بچہ، ایسا ہی بچہ، باعتبار منصب نہیں، منصب کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، صورت، سیرت، حسن، خلق، رفتار، گفتار کی بات ہو رہی ہے، جمال کی بات ہو رہی ہے۔
کاتب خداوند عالم علی کو بطن فاطمہ بنت اسد میں رکھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی پیدا ہوئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ علی پیدا ہوئے. ارے جو چیز کے ظاہر ہو گئی تھی وہ انتقال مکانی میں آئی، انتقال مکانی میں، یعنی ایک مکان سے نکل کر، لفظوں کو بدلوں، ایک ذات سے نکل کر دوسری ذات میں آئی. اللہ رے عظمت فاطمہ بنت اسد، جس خزانے کو خدا چھپا کر رکھا تھا، اس خزانے قدرت کو اپنے شکم میں، یا علی علی درود کا تحفہ پیش کرو حلالی ہوگا. چنانچہ میں کہہ سکتا ہوں مشیت رب کو فاطمہ بنت اسد سنبھال کر، ہائے 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 ہائے، مشیت خدا کو فاطمہ بنت اسد کس احتیاط کے ساتھ اپنے شکم میں. اور دیکھیں جس وقت کے فاطمہ بنت اسد کی شکم میں ارادہ خدا تھا، ارادہ خدا تھا، بغیر تغیرات کے تھا. ہائے 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 ہائے، یا اللہ دیکھیں دیکھیں، بس بزرگ چند ایک میرے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ نوجوان بھی میرے ہم سفر رہے. ارے دوستو، خادم بڑی محنت کر کر یہاں تک پہنچا ہے، ارے میری محنت کو رائگاں نہ ہونے دیں. کیا معروضہ کر رہا ہے، کیا معروضہ کر رہا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کی شکم میں جو مشیت رب ہے، اس احتیاط سے فاطمہ بنت اسد رکھی ہیں کہ کوئی تغیرات نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی تغیرات نظر نہیں آ رہے ہیں، شکم بڑھ نہیں رہا ہے. ہائے 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 ہائے، شکم نہیں بڑھ رہا ہے کیونکہ ارادے میں تغیر نہیں ہے. الگ رنگ پر میری گفتگو چلے گئی، بالکل ایک الگ رخ اختیار کر گئی ہے میری گفتگو. میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، آواز قدرت آئی کہ ابو طالب کو بھی ترک نہیں کرنا، فاطمہ بنت اسد کو بھی ترک نہیں کرنا، کیونکہ عظمت فاطمہ بنت اسد کیا ہے اس کو پہچاننا ہر کلمہ گو کا فریضہ ہے، ہر کلمہ گو کا فریضہ ہے. یعنی کوئی فاطمہ بنت اسد کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فاطمہ بنت اسد کے شکم میں کوئی ہے، کوئی ہے، اشارہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. نہ نکاحوں سے اشارہ ممکن ہے، نہ ہاتھ کے ذریعے اشارہ ممکن ہے، کیونکہ ارادہ ایک ایسی چیز ہے جو اشارے میں نہیں آتا. اللہ رے عظمت فاطمہ بنت اسد کی، کہ فاطمہ بنت اسد کس کو لے کر پھر رہی ہے. نہیں، اور ایک ایک بات عرض کروں، اور ایک ایک بات کہ فاطمہ بنت اسد کے شکم میں، توجہ لفظوں کی قدر کرنا، دیکھو آپ حضرات کی بیداریاں، فاطمہ بنت اسد کے شکم میں رسالت اور امامت ہے. ہائے 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 ہائے،
پیش کریں بآواز بلند. نہیں، اس سے اونچی منزل اور آ رہی ہے، اس سے اونچی منزل اور آ رہی ہے. فاطمہ بنت اسد کی شکم کو دیکھ کر ایک مرتبہ میں نے یہ پڑھا، لا فرقہ لا فرق بین النور الربوبیت والنور الولایا لأن الولایا جزء من التوحید وجزء من النبوہ. اللہ اکبر. کوئی فرق نہیں ہے نور ربوبیت اور نور ولایت میں جو فاطمہ بنت اسد کے شکم میں ہے، جس کا ایک جز توحید ہے، ایک جز نبوت ہے. آؤ موسیٰ آؤ، نبوت لے کر کیا اترا رہے ہو؟ موسیٰ اولو العزمی لے کر کیا اترا رہے ہو؟ اتنے مناسب رکھنے کے باوجود، اتنے مناسب رکھنے کے باوجود دیدار رب کی تمنا لے کر چلے. ہائے 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 ہائے. نہ پہاڑ ٹک سکا، نہ آپ ہوش میں. آؤ موسیٰ، ارے آؤ عیسیٰ، ارے آؤ ابراہیم، اے معمار آؤ. فاطمہ بنت اسد کے ہوش و حواس دیکھو. دیکھو فاطمہ بنت اسد کے ہوش اور حواس دیکھو. کس شان سے فاطمہ بنت اسد جا رہی ہے، کس شان سے فاطمہ بنت اسد مکین کے مکان کی طرف جا رہی ہے. فاطمہ بنت اسد تو کوئی وحی نہیں آئی کہ فاطمہ بنت اسد دیکھو اب ادھر جانا، نہ ادھر ادھر بتانے کی کوئی احتیاج نہیں. ایک اور ایک جملہ آ گیا، سن لے اگر پتہ نہیں ذہن سے نکل جائے. کل شیء احسنہ فی امام مبین. ہر شے کا ایسا امام مبین اللہ رے عظمت فاطمہ بنت اسد. اللہ اکبر. کیوں میں نے آواز دی، کیوں میں نے آواز دی موسیٰ کو؟ یہ موسیٰ خواہش کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا جلوہ، یا اللہ تیرا جلوہ. خواہش کر رہے ہیں تو خداوند عالم کرا. دیکھو نہیں، یہ ناممکن چیز ہے. یہ ناممکن کس کے لیے؟ خدا کے لیے نہیں. خدا کے لیے ناممکن نہیں، موسیٰ کے لیے ناممکن ہے. تو پتا چلا جو چیز کے اولو العزم کے لیے ناممکن ہے اس کو فاطمہ بنت اسد ممکن کرتی ہے. دیکھو آؤ، دیکھو دیکھو موسیٰ، دیکھو یہاں ہوش میں رہو. دیکھو کس شان سے فاطمہ بنت اسد جا رہی ہے. رہبری کی احتیاج اس کو ہوتی ہے جس کے پاس رہبر نہ ہو. بولو
ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس کو رہبری کی احتیاج ہو جائے تو چنانچہ چلی فاطمہ بنت اسد، جس طرح سے کہ آپ اور ہم تالا کھولتے ہیں تو اس کو چابی لگاتے ہیں، بغیر چابی کے تالا نہیں کھلتا، بغیر مفتاح کے تالا نہیں کھلتا، سمجھے؟ فاطمہ بنت اسد اپنا شکم باب اللہ سے کیوں مسکری؟ مفتاح ہے۔ ارے فاطمہ، ارے کلمہ گو، فاطمہ بنت اسد درس دے رہی ہے، اللہ کا در اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک کہ مفتاح یعنی علی نہ ہو۔ ارے وقت بڑھ جائے گا، چاہوں تو صرف اب اس وقت فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو واہ کر دوں، بتا دوں کہ کیا ہے عظمت فاطمہ بنت اسد۔ اجمال کے ساتھ اتنا سن لیں، کیا چیز فاطمہ بنت اسد کی شکم میں تھی، اس کا تعارف رسول خدا کرا رہے ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوئے، جو شکمیں فاطمہ بنت اسد میں تھی وہ ظاہر ہوا، ظاہر ہونے کے بعد رسول خدا آئے، اب رسول خدا تعارف کرا رہے ہیں، کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ فاطمہ بنت اسد کا۔ ارے فاطمہ بنت اسد کا تعارف ہو رہا ہے حلالیو۔ فاطمہ یعنی پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کی شکم میں عین اللہ تھا، وجہ اللہ تھا، جنب اللہ تھا، نفس اللہ تھا، ید اللہ تھا، قلب اللہ تھا، لحم کا لحمی، دم کا دمی، عظم کا عظمی تھا۔ اسی لیے تو خادم نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد نبوت اور امامت کو لے کر پھر رہی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں باواز بلند۔ اجازت ہے کہ اور ایک بات پیش کر دوں؟ نہیں، ایک درود میں نہیں سنائیں گے، اونچی بات ہے۔ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، تھوڑی آواز اس کی بڑھ سکتی ہے تو بڑھائیے، نہیں بڑھ سکتی ہے تو رہنے دیجیے، ہم خود بڑھا لیں گے اپنی آواز۔ درود پڑھ دیجیے باواز بلند۔ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ رسول خدا علی ولی کو اپنے دوش پر اٹھائے، حسنین کو اٹھائے، وغیرہ وغیرہ، علی کیوں نہیں اٹھائے؟ تو مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ بار رسالت علی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کمال ہے۔ لو آج ہم سے سنو، بھرپور جواب ہم دے رہے ہیں، آج ہم بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد جانتی ہیں، فاطمہ بنت اسد جانتی ہیں کہ رسول کب کب اٹھانے والا ہے، کب کب یہ اٹھانے والا ہے۔ ہاں، فرائض منصبی الگ ہیں، بٹے ہوئے ہیں،
فضائل منصبی بٹے ہوئے ہیں تو صحیح جس میرے بیٹے کو یہ اٹھانے والا ہے، اگر میں خود اس کو اور میرے بیٹے کو اٹھا کر نہ پھروں، اب بتاؤ میرے لال، میرے نابینا بیٹے، یہ بتاؤ کہ نبی افضل ہو گئے یا فاطمہ بنت اسد؟ کیونکہ تمہارا یہ کہنا، تم اس بات پر اعتراض کر رہے ہو یہ کہتے ہوئے کہ رسول بار امامت نہیں اٹھا سکتے، اسی لیے اپنے دوش پر نہیں اٹھائے۔ ارے میں تو اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو نہ نبیہ ہے، نہ امامہ، نہ امام، نہ نبی، ارے یہ نہ نبی اور امام ہو کر، نبی اور امام کو لے کر، نبی اور امام، ارے بھائی رسول خدا چند لمحوں کے لیے اٹھائے، ارے رسول خدا چند لمحوں کے لیے اٹھائے، چند لمحوں کے لیے اٹھائے۔ ارے فاطمہ بنت اسد تو 6 ماہ، ارے 6 ماہ اپنے بطن میں رکھی۔ اب بتاؤ کس کا پیریڈ زیادہ ہے؟ درود کا تحفہ پیش کرے بابا آدھے بلند۔ خیر بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچ گئی؟ ہماری گفتگو اس عنوان پر ہو رہی تھی کہ احد کی خواہش ہوئی، واحد کی خواہش ہوئی، صمد کی خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس واحد و احد و صمد پر یہ واجب ہے، بربنا خواہش یہ واجب ہے کہ واحد و احد و صمد کو ظاہر کرے۔ جب ظاہر کرے تو کیا کرے؟ ارادے کو ظاہر کرا، ارادے پر اطلاق شینی ہے۔ اللہ پھر بات واضح نہیں ہوئی آپ کی، میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ 2-4 سبحان اللہ واہ واہ، یہ سبحان اللہ میرے لیے نہیں ہے، یہ سبحان اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے سبحان اللہ نہیں ہے، بلکہ تسبیح خدا کی پڑھی جا رہی ہے۔ کیا منزہ ہے تو، کیا بے نیاز ہے تو، کس کو ظاہر کر دیا؟ تو اس کی تسبیح ہے، میری نہیں۔ اب اس میں بھی احتیاط کر رہے ہیں، تو مرضی آپ کی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی ہمارا عمل دخل نہیں ہے۔ ابھی چند لمحے قبل خادم نے ایک مثال دی ہے کہ میرا ویٹ اگر کریں، ویٹ ارادے کے ساتھ، ارادہ ظاہر ہونے کے بعد، ویٹ دونوں کا یکساں کیوں؟ اگر ارادہ شے ہو تو شے کا ویٹ ہوتا ہے، شے ویٹ ہے اور شے میٹیریل لگتا ہے۔ ارادہ ایک ایسی چیز ہے اس پر نہ اطلاق میٹیریل ہے، نہ اطلاق شے ہے، اور ارادہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں۔ یہ آپ کا میرا ارادہ نہیں ہے، یہ آپ کا میرا ارادہ نہیں، کبھی کچھ نہیں۔ میں واجب الوجود کے ارادے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ارے مسلمانوں، یہ غنیمت جانو کہ علی ولی کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ ہوا، کبھی اللہ کبھی مولا کہہ دیا غنیمت جانو، کیونکہ ارادہ نہیں بدلتا، ارادہ نہیں بدلتا۔ درود کا تحفہ پیش کرو بابا علیہ بلا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، اپنے مقصد کی تکمیل ارادے کی بنیاد پر ہے۔
صبح ہو چکا، کیا پڑھیں اب؟ مزید اور کچھ پڑھیں؟ یا اللہ اس میں تو کئی ایک ایسے حضرات تشریف فرمائے جو والد علام کو سن چکے ہیں۔ ارے بھائی وہ تو کم از کم میرا ساتھ دیں۔ خادم کیا معروضہ کر رہا ہے کہ مقصد کی تکمیل بر بنائے ارادہ، مقصد کی تکمیل بر بنائے ارادہ۔ مقصد خدا کا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو ارادے کو ظاہر کیا۔ اب یہ ارادے کا کام یہ ہے کہ اس کی مقصد کی تکمیل کر دے، اس کے مقصد کی تکمیل کر دے۔ یہ ہے ارادہ خدا۔ اب چلو اہم ترین بات سن لو، وقت کافی ہو چکا ہے۔ نہیں، درود پڑھنا بھی بڑا آسان ہے۔ جو مسلسل خادم گفتگو کر رہا ہے نان اسٹاپ، اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے لاتعداد بار خدا نہ کرے، اگر میں رک جاؤں تھوڑی دیر تک آپ مربتاً بیٹھیں گے، اس کے بعد کہیں گے ختم، کیا سلیٹ صاف نظر آ رہی ہے، ایک دم سکتے میں آ گئے قبلہ۔ نان اسٹاپ گفتگو کرنا بہت مشکل کا امر ہے۔ بخدا کہہ رہا ہوں، یہاں سے جو پسینہ چلتا ہے یہ یہاں تک پسینہ رہتا ہے، سمجھے؟ یہ روب ممبر ہے اور یہ روب ذکر مولانا علی ہے۔ ہاں، ذکر یہ مولا کائنات کے ذکر کا اثر ہے، ذکر کا اثر ہے۔ مگر میں اس پسینے سے پریشان نہیں ہو رہا ہوں، کیونکہ مشکل کشا کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب مشکل کشا کا ذکر کر رہا ہوں تو اس پسینے سے پریشان نہیں ہو رہا ہوں، یہ جو پسینہ نکل رہا ہے خوش ہو رہا ہوں۔ اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، اور جو میرے ہم سفر ہیں ارے ان کے بھی درجے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی کرم فرمائیاں ہیں کہ خداوند عالم نے کہا دیکھو ذکر علی کرنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ جیسے کرنے والے کو جو اجر ملنے والا ہے، سننے والوں کو بھی وہی اجر ملنے والا ہے۔ مگر جس انداز میں ذاکر ذکر کرتا ہے اسی انداز میں سامعین کو بھی سننا چاہیے۔ سن لو حلالیو، سن لو۔ جب یہ حدیث ہم تک پہنچی تو کیسے پہنچی؟ کیونکہ خدا زبان نہیں رکھتا۔ کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، یہ قول ہے نا، قول کے لیے زبان ہو، وہ تو زبان نہیں رکھتا۔ کم از کم اتنا ہوتا کہ یہ قول خدا نہیں قول علی ہے، خاموش بیٹھ جاتے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیں علی کو ہم اللہ ہی کے گھر میں دیکھے زبان لے کر آیا، ہو سکتا ہے علی نے کہا ہوگا، یقیناً ہوگا، نہیں یہ تو اس کا کلام ہے جو زبان نہیں رکھتا۔ ابھی کیا کریں اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف۔ خدا بولا تو کیسے بولا، یہ مسئلہ حل کریں۔ زحمت تمام انشاءاللہ تعالی کل یہاں سلسلے کی آخری مجلس سے دیکھیں گے، کل مولا جو کچھ بھی پڑھا دے پڑھ دیں گے۔ ایک درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ ہائے 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 ہائے، نہیں ایک اور ایک پڑھ دیں۔ دیکھیں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ خداوند عالم کیسے بولا، کیا سمجھنا ہے؟ خداوند عالم یہ کیسے بولا یہ سمجھنا ہے، یہی ہے نا، کوئی دو رائے تو نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ آخر خداوند عالم کیسے بولا۔ اب یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ معصوم نہ سمجھائے۔ کیونکہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام یا خدا سمجھائے یا معصوم سمجھائے،
کوئی اور تو نہیں سمجھا سکتا. وہ رائے ہو جائے گی، حقیقت نہیں. رائے ہوگی، حقیقت نہیں. تو پتا چلا کلام خدا کے ضمن میں اگر معصوم کچھ کہہ دے تو وہ رائے نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے. اگر کوئی اور کہہ دے، غیر کہہ دے، تو وہ رائے ہو جائے گی. رائے ہے تو حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. اب اگر ہمیں علی سمجھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر علی سمجھنا ہے یا اللہ کا قول سمجھنا ہے تو معصوم سہارا ہے، اور اگر علی سمجھنا ہے تو اب اللہ سہارا. یا اللہ، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے. اب جو بھی فتویٰ آیا قبول ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے سہارا دکھ رہے ہیں. اللہ کا قول سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ معصوم سہارا نہ بنے. معصوم سمجھ میں نہیں آئے اس وقت تک جب تک کہ اللہ سہارا نہ بنے. یا اللہ، مگر اتنا تو طے ہے، اتنا طے ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آپ حضرات بھی متفق ہوں گے میرے اس جملوں سے. یہ کیا ہے کہ اللہ کو سمجھنا ہے تو معصوم سہارا ہے، معصوم کو سمجھنا ہے تو اللہ سہارا ہے. مگر دیکھا یہ جا رہا ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے وہ سہارا بن رہا ہے جو کبھی دکھ بھی رہا ہے، جو کبھی دکھ رہا ہے. مگر معصوم کو سمجھنا ہے تو وہ سہارا بن رہا ہے جو کبھی نہیں دکھتا، کبھی نہیں دکھتا. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. سنیں، اب معصوم سہارا بن گئے تو مجھے حدیث قدسی سمجھ میں آ گئی کہ یہ خدا کیسے بولا. اور کوئی نئی حدیث نہیں سناؤں گا، بارہا کی سنی ہوئی حدیث ہے، مگر خدا کی قسم ربط ایسا ہے. آپ لوگ بھی محظوظ ہوں گے، کہیں گے نا پہلی بار ہم سن رہے ہیں اور اس حدیث کا لطف آج آیا. سنیے اب کیسے بولا. شہزادی کونین سہارا بنی. یا من فعلہ، یا من فعلہ قول وقولہ امر وامرہ موزن علی ما یشاء. شہزادی کونین کر رہی ہیں خدا کا فعل قول ہے. تو پتا چلا علی جب ظاہر ہوا تو کنت کنزن مخفیہ ظاہر ہوا. کیونکہ علی خدا کا فعل ہے، فعل کو قول کہا گیا. یا علی 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 علی. یہی سبب ہے کہ قرآن اس وقت تک نازل نہیں ہوا جب تک کہ فعل ظاہر نہ ہو. جب فعل خدا جوف کعبہ میں ظاہر ہوا تو تلاوت قرآن کیا تو مانا یہ گیا یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ یا من فعلہ، یا من فعلہ قول، اس کا فعل قول ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند. انشاءاللہ تعالی اگر کبھی وقت مل جائے تو فعل خدا کیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. یا من فعلہ، کس کا فعل ہے؟ خدا کا فعل ہے. تو خدا کا فعل کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے کہ جس کے سبب فاعل کا کلمہ پڑھا گیا.
اگر فاعل سے فعل ظاہر نہ ہوتا تو فاعل کا کلمہ ہی نہ پڑھا جاتا. پتہ چلا فاعل جب مفعول ہو، فاعل جب مفعول ہو تو فعل ظاہر ہوتا ہے. جب فعل ظاہر ہوا تو فاعل کا کلمہ پڑھا گیا، فعل کا نہیں. ہائے 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 ہائے، فاعل کا کلمہ پڑھا گیا، فعل کا کلمہ نہیں پڑھا گیا. اسی لیے مذہب شیعہ میں فعل حجت ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے مذہب میں فعل حجت ہے کیونکہ فعل کو قول کہتے ہیں. یا علی اگر امام کچھ کر دے، نہ بولے، کر دے، وہ حجت. کیوں حجت؟ فعل خدا ہے. یہ فعل خدا ہے، یہ مانو اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے جو اس کے ارادے کے سبب ظاہر ہو رہا ہے. اب کبھی فعل نہ ہو، قول ہو، وہ بھی حجت ہے. کیوں حجت ہے؟ کیونکہ فعل کے سبب قول ہے، تو یہی فعل کا قول ہے. نہیں، میں بات کو واضح نہیں کر سکا، بات کو واضح نہیں کر سکا. ایک مثال دوں شاید بات واضح ہو جائے. کہ جیسے کہ میں نے بچوں سے کہا کہ نماز واجب ہے، قول ہے، قول ہے. مصلی پر آیا، نماز پڑھتا ہوں میں مغرب کی 3 رکعت ادا واجب قربتاً الا اللہ، اللہ اکبر، فعل ہے. تو پتا چلا کہ بات یا فعل سے سمجھ میں آتی ہے یا بات قول سے سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے فعل بھی حجت، قول بھی حجت. تیسری منزل سکوت حجت. یہ سکوت حجت کیوں بنا؟ سکوت حجت کیوں بنا؟ اسی پر زحمت کو تمام کروں گا. کیونکہ خدا بات نہیں کرتا. اگر خدا بات کر دے تو خدا نہیں، بات کر دے تو خدا نہیں. تو پتا چلا جو خاموش رہے، جو خاموش ہے اس کو اللہ مانا جاتا ہے، اللہ مانا جاتا ہے. نہیں، میں بات کو واضح نہیں کر سکا، میں بات کو مزید واضح کروں گا. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند، ایسا نہ ہو تشنگی رہ جائے. نہیں نہیں نہیں، میں آپ حضرات کی پوری پیاس بجھاؤں گا. بے فکر رہیں اور یاد رکھیں یہ ایسا پانی ہے، یہ ایسا آب ہے، یہ ایسی ماں ہے کہ اب رات تو رات اگر میں کل صبح ذکر کروں حالت روزہ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ پیاس ایسی ہے، اس کو بجھانے کے باوجود بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ روزہ قبولیت کی منزل میں پہنچتا ہے. چلیں اب سمجھاؤں میں خاموشی حجت کیسے. خاموشی حجت. جبرائیل سے کہا جا رہا ہے، جبرائیل جاؤ، جا کر بعد السلام میرے حبیب سے بولو، شرف ملاقات دیں. یہ بیکار ہے بھائی، یہی باتیں ہم کو پسند نہیں ہیں. پتہ نہیں کب ذہن سے کیا نکل جائے. ایک جملہ نکل گیا، آپ حضرات بڑی آسانی کے ساتھ ہضم کر لیے ہیں. آج کل کھانا اتنی تیزی سے ہضم نہیں ہو رہا ہے، غذا کے لیے بھی ٹائم درکار ہے، مگر آپ اتنی آسانی کے ساتھ یہ جملے کو ہضم. شرف ملاقات، شرف ملاقات دیں. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دے دیں گے شرف. ہم کو بھی آتا ہے ذکر رسول کرنا، ہم بھی کرتے ہیں ذکر رسول، مگر یاد رکھو ذکر رسول معراج کی بلندیوں کو چھو کر کرنے کے عادی ہیں. یہاں نہیں،
یہاں تم کو ایک بشر نظر آئے گا، بشر نظر آئے گا. ارے معراج کی بلندیوں کو چھو تو حقیقت محمدیہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہے حقیقت محمدیہ. تو چنانچہ دعوت نامہ قبول ہو چکا، پیغمبر اسلام جا رہے ہیں. بس جبھی سے یہ دستور آیا، اسی وقت سے یہ دستور ہے کہ جو میزبان ہیں اس کا فریضہ ہے سواری کا انتظام کرنا. کیا اصغر صاحب؟ اسی کا کام ہے، میزبان کا کام ہے سواری کا انتظام کرنا. ہر چند کے ساری کائنات کے مالک ہیں، ہوا کرے. ارے بھائی سرور کائنات ہے، ارے کائنات کا مالک ہے، کائنات کا مالک، اور وہ رسول ہے. وہ خدا کہہ رہا ہے خلقت کل شیء لاجلک، ارے ہر شے کو میں نے تیرے لیے خلق کیا. تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں ترکت کل شیء لاجلک، ارے ہر شے میں نے تیرے لیے ترک کیا. کیا تو ہی بے نیاز ہے؟ کیا تو ہی بے نیاز ہے؟ ارے میں بھی بے نیاز ہوں، میں ایسا بے نیاز ہوں، میں ایسا بے نیاز ہوں کہ تو خود اپنی تعریف کر لیا. علی 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 فتبارک اللہ احسن الخالقین. میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین کی سند دے رہا ہوں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو خداوند عالم کہہ چکا ہے اس کی سند رسول خدا دے رہے. وہ کیسے؟ خدا کہہ رہا ہے خلقت کل شیء لاجلک، ہر شے میں نے تیرے لیے خلق کیا. تو یہ رسول کہہ رہا ہے ترکت کل شیء لاجلک، میں نے ہر چیز کو تیرے لیے ترک کیا کیونکہ تو ہی نے کہا ہے نا فتبارک اللہ. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ یہ کوئی عام مولوی علامہ کی گفتگو نہیں ہے. یہ عام ذاکرین کی یہ تقریر نہیں ہے. میرے تقاریر بہت دور دور جاتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. اب ان کو کیسے پتا چلے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے؟ اس کے اظہار کے لیے نعرہ اخباری، نعرہ صلوات. اللہ اکبر. تو چنانچہ دعوت نامہ قبول ہو گیا، قبول ہو گیا. میزبان کا فریضہ ہے سواری بھیجے. رسول خدا کے پاس بہت سواریاں ہیں، وہ ہوا کرے کیوں جائیں. ارے جو بلایا وہ سواری بھیجے. اگر آ جائے تو شکریہ ادا کرنا. ہائے 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 ہائے. نہیں کیا بات ہے، کیا بات اب بولیں گے. اب میں بتاؤں گا کیا بات ہے. ایسے نہیں، سائل باب الیقین ہوں، سائل باب الیقین ہوں. اگر یہ خود سے چلے جاتے تو پھر شکریہ کیونکہ اب خدا کے پاس رہا کچھ نہیں. گھبرا گئے، پریشان ہوئے، کیا سننے بیٹھے ہیں مجھے؟ ارے ابھی تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں. ارے یہ تو سطحی گفتگو ہے، سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. شہزادی کونین کی 2 روٹیاں جنت دے دیا، جنت دے دیا. دیکھا نا روٹیاں بڑی وزنی ہیں، ویٹ ہے، بڑی ویٹ دار ہیں، بڑی ویٹ دار ہیں. تو کیا کروں؟ جنت اب ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو شکریہ. اسی لیے خادم کہہ رہا ہے اگر رسول خدا چلے جاتے تو جس طرح سے کہ فاطمہ کو شکریہ ادا کیا، ایسے رسول خدا کو بھی جھک کر علی سے ہاتھ لے کر، علی کی زبان لے کر خدا کو شکریہ کہنا پڑتا. درود کا تحفہ پیش کرے بابا بلند.
ہمارے عابد صاحب یہ بتائیے اے ٹو زیڈ یہ کتنے کیا الفابیٹ؟ یس آئی ایم رائٹ. یہ کتنے ہیں؟ مولا سلامت رکھے. ارے غلطی کیا عابد صاحب سے پوچھا کیونکہ ٹچ میں بچے ہیں. 26 ہے. ابھی 26 گروپس ہونا ہے. کتنے؟ 26 گروپس ہونا ہے ابھی. کس میں؟ اپنوں میں. ہاں ابھی تو اے بی سی تک پہنچے ہیں. سی بھی کنفرم ہے. ایک سی گروپ بھی بن گیا سی گروپ. ہاں اب ڈی بھی بننے والا ہے. تو اے ٹو زیڈ ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ زیڈ تک بنیں گے. اللہ کا شکر ہے اے ٹو زیڈ یہ الفابیٹس آئے تاکہ میں تو نشاندہی کر سکتا ہوں. اے گروپ، بی گروپ، سی گروپ، ڈی گروپ، الگ الگ گروپ فارم ہو گیا. میں بولتا تھا آپ لوگ لیکن پھر ایک یہ گروپ فارم ہو گیا. کنفرم فارم. درود پڑھو بآواز بلند. بآواز بلند پڑھو، بآواز بلند. خوسین میں بیٹھے ہیں، خوسین کی باتیں ہیں. اللہ اللہ یا مولا. اچھا سنیں ایک اعلان سنیں. وہ بیٹھے ہیں وہاں پر. ان کو دیکھنے کے بعد اعلان یاد آیا. کل ٹھیک 1 بجے چلے مولا تابوت مولا کائنات اٹھایا جائے گا. انشاءاللہ ذکر کی سعادت خادمی حاصل کرے گا، بغیر روزے کے سعادت حاصل کرے گا. کل کا روزہ معاف ہے مجھے جی، معاف. کل کا روزہ، کل روزہ نہیں رہنے والا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے اتنوں کو گواہ کیوں بنائے؟ آئیے گواہی کے لیے، دیکھیں گے کس کی گواہی چلے گی. نہیں آپ دیجئے گواہی دیجئے. سنو ایک بات آئی گئی ہے. ایک شخص تھا، اس کے گھر کے بازو ایک شرابی رہتا تھا. کون؟ شرابی، شراب پیتا تھا. امام کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا مولا فلاں شخص ہے، کثرت سے شراب پیتا ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو کون؟ یہ کہنے والا وہ جو کرتا ہے کرنے دے. شراب پر امام منع نہیں کیے. یہ کہہ رہے ہیں تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو آ کے گواہی دے، کیونکہ تو شیعہ نہیں ہے. شیعہ نہیں ہے. ایک شیعہ کی شکایت غیر شیعہ نہیں، تجھے حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی شکایت کرے. میرا آپ کا معاملہ کچھ اور ہے. اگر میں مر جاؤں، اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے، جو بھی ہے ہوا کرے، میری میت میں آئیں گے تو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا جو کہنے والے ہیں. کیا روزے کی گواہی دینے والے ہیں؟ روزے کی گواہی دینا ہے. اگر نماز کی گواہی دینا ہے تو ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں، برائے کرم میری میت میں نہیں آنا، نہ نماز کی گواہی نہ روزے کی گواہی. اس چیز کی گواہی نہیں ہے. ہاں اگر ولایت کی گواہی دینا ہے تو آنا. ولایت کی گواہی قابل قبول ہے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی گواہی کوئی گواہی ہی نہیں ہے. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. اللہ اکبر. اور چنانچہ میزبان سواری بھیجا. وہ جانتا ہے سفر کتنا طولانی ہے.
سفر کتنا طولانی ہے اس کو مد نظر رکھ کر کیسی سواری کا انتظام کیا جائے اور کتنے سواریاں ہونا چاہیے. فعل خدا ہے. ٹھیک ہے 2 بھیج دو, 2 سواریاں بھیجو. ایک سواری وہاں تک میرے رسول کو نہیں پہنچا سکتی, اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. جب سواریاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو خداوند عالم 2 سواریوں کا انتظام کیا, اور جہاں تک یہ سواری جا سکتی تھی وہاں تک لے گئے. اس کے بعد رسول خدا نے کہا تو جا, اب تیری حد ختم. یعنی خداوند عالم جو سواری کا انتظام کیا, اس کو کہتے ہیں عقل کل. خیر بہرحال مختصر یہ کہ جب رسول خدا پہنچے, سنا ہوا واقعہ ہے, کوئی نیا نہیں ہے, سنا ہوا کیا دیکھا ہوا واقعہ ہے جی, سب کا آپ کا ہمارا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ کون کیا تھا. تو چنانچہ پرانا واقعہ ہے, قدیم واقعہ ہے, مگر ایسا لگتا ہے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو فوٹو ایک بار کھینچے دیکھے رکھ دیے البم میں, جب البم پہ نگاہ پڑی پھر نکالے البم, ارے وہی ہے نا مکھڑا, نہیں مگر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے. تو پتا چلا اپنے عکس کو بار بار دیکھتے ہیں. بیدار رہنا, بیدار رہنا. پتا چلا شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اپنے عکس کو بار بار دیکھے, شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اپنے عکس کو بار بار دیکھے. خدا کی خواہش ہوئی بار بار دیکھو, خدا کی خواہش ہوئی بار بار دیکھو. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 130 بار, 130 بار 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 خدا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. نہیں دیکھ رہا ہے, مجبور ہے خدا, اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. ارے خدا خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. بلانے والا خدا ہے, ارے جانے والا بندہ ہے, جانے والا عبد ہے, جانے والا رسول ہے, جانے والا خاتم الانبیاء ہے, ارے جانے والا اولو العزم ہے. یار ایک منزل آئی, رکے رسول خدا, ادھر سے آواز آئی ادنو منی, 1 قدم آگے بڑھائے, ادنو منی, پھر 1 قدم آگے بڑھائے. روایتوں میں آیا ہے کہ 1000 صدائے ادن و منی تھے. کتنے؟ 1000 صدائے ادن و منی. ایک ایک ادن و منی پر رسول خدا ایک ایک قدم آگے بڑھاتے رہے. یعنی رسول خدا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, رسول خدا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جہاں فعل حجت ہے وہاں قول بھی حجت ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, تھوڑے میں ہم سفر رہیں, تھوڑا میرا ہم سفر رہیں اور میری مدد کر دیں, میری مشکل کو حل کر دیں, انشاءاللہ تعالی زحمت کو تمام کروں. اتنو منی, ایک ایک آواز پر ایک ایک قدم, ایک ایک آواز. کیوں کہ آواز حجت ہے, قول حجت ہے. رسول خدا بتا رہے ہیں کہ دیکھو من جانب خدا اگر آواز آئے تو 1 قدم آگے بڑھانا, 1 قدم آگے بڑھانا. ایک منزل ایسی آئی کہ خف کہا گیا, اس کے بعد آواز نہیں آئی. یہی مقام الوہیت ہے, یہی مقام الوہیت ہے. یعنی جہاں سے آواز نہ آئے اس کو مقام الوہیت کہتے ہیں. اسی لیے خاموشی حجت ہے. خوش ہو گئے, مولا خوش ہو گئے, مولا آباد و شاد رکھے. میری محنت چیز کر دی ہے بدلا, مولا خوش ہو گئے. اب ایک اور ایک چیز ہے, اس کو بھی پائے تکمیل کو پہنچا دیں. اشارہ
یہ بھی حجت، اشارہ یہ بھی حجت. قابا قوسین او ادنا، یہ دو کمان اشارہ کر رہے ہیں. دو کمان یا دو کمان کے بیچ، ہائے 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 ہائے، دو کمان یا دو کمان کے بیچ. بس یہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے. یعنی بندوں کی حد بتائی جا رہی ہے، بندوں کی حد بتائی جا رہی ہے کہ بندہ بس وہاں تک آ سکتا ہے جہاں نفس اور روح رہے. اللہ غور فرمائے، بندوں کی حد بتائی جا رہی ہے کہ بندہ بس وہاں تک آ سکتا ہے جہاں تک نفس اور روح ہو، کیونکہ ارشاد معصوم ہے روح اور نفس پر اطلاق انسان نہیں ہے، نفس اور روح پر اطلاق انسان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تو ادھر جو تھا بس وہی تھا جس پر اطلاق انسان نہیں ہے. جس کو نفس اللہ اور روح اللہ کہا گیا، جس کو نفس اللہ اور روح اللہ کہا گیا، وہ ادھر تھا اور ادھر ایک بندہ تھا. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. کل خادم جو گفتگو کرنا چاہتا ہے، جو گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس کا عنوان آج سن لیں. ارادہ تو ہو چکا، ارادے میں کیا ہے؟ ارادے میں کیا ہے کل وہ پیش کرے گا، کیونکہ ارادے کو خزانہ کہا گیا، وہ ارادہ خدا کا ارادہ ہے. تو اس ارادے میں کیا ہے وہ پیش کرے گا، کیونکہ اس سلسلے کی کل کی میری آخری تقریر ہے انشاءاللہ. کل ارادہ خدا، جس میں خداوند عالم کیا رکھا تھا وہ پیش کریں گے. بس آج یہاں اپنی گفتگو کو آج کی حد تک خادم اس لیے ختم کر رہا ہے کیونکہ اس مجلس کے فوری بعد کاظمین میں مجلس ہے، مجھے وہاں بھی خطاب کرنا ہے، مجالس کا سلسلہ ہے. پھر معروضہ کروں شب کے ٹھیک 1 بجے شہزادی کونین کی بارگاہ میں. ضرور تشریف لائیں، پرسے کی مجلس ہے. پرسہ دیں تو اب کس کو دیں، کس کو پرسہ دیں؟ شہزادی کو پرسہ دینا ہے نا، فاطمہ کا شوہر ہے. اللہ اکبر. تو چنانچہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں تابوت امیر کائنات اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. جب تابوت کی بات آ گئی 2-4 جملے سن لو، اسی پر زحمت کو تمام کروں گا. مولا کائنات کے وصیتیں ہیں، کئی وصیتیں ہیں. ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ دیکھو جب میرا جنازہ تابوت میں رکھ دینا، تابوت میں رکھ دینا، تو اس کو سامنے سے کوئی نہیں اٹھانا. ہاں بیٹا حسن، میرے لال حسین، تم لوگ پیچھے رہنا، سامنے سے میرا جنازہ اڑ جائے گا. اللہ اکبر. عزادارو، مصائب کی احتیاج نہیں رہی، مصائب کی احتیاج نہیں رہی، کیونکہ خادم سب کچھ کہہ چکا. کیا کہہ رہے ہیں امین کائنات کہ میرا تابوت اس کو سامنے سے اڑ جائے گا. جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں کھانا دینے آ رہے ہیں، جبرائیل اور میکائیل کھانا دینے آ رہے ہیں. ہائے
امیر کائنات کا جنازہ اٹھانے کے لیے جبرائیل اور میکائیل آئے ہیں کربلا کے دشت میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو عزادارو شب ضربت کی مجلس سے میں پنج شاہ ولایت میں خطاب کر رہا تھا. تو اس مجلس میں نے 2 اماموں کی وصیت پیش کی تھی. اتنا بڑا مجمع ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کیونکہ اتنا بڑا مجمع وہاں نہیں تھا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پھر 2 اماموں کی وصیت یہ پیش کر دوں. ایک وصیت حسین کی، ایک وصیت علی کی. دیکھو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بزرگ واقف ہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں میں اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، وصیت پر عمل واجب ہے. اور جب کوئی وصیت کر دے تو اب اس کے تعلق سے کسی سے فتویٰ نہیں مانگنا، نہیں مانگا جائے. وصیت پر عمل واجب ہے کیونکہ تمہارا ولی وصیت کر رہا ہے. تو اب حسین کی وصیت سن لو، علی کی وصیت سن لو، پھر ذکر کو تمام کر دو. حسین اپنے بیٹے سید سجاد سے کہہ رہے ہیں، بیٹا سید سجاد. اللہ اکبر. یاد آ گئی تم کو وصیت، وصیت تم کو یاد آ گئی جس کے سبب تم عمل کر رہے ہیں. وصیت پر عمل واجب ہے نا. میں صرف ایک اشارہ کیا، اتنا کہا کہ وصیت پر عمل واجب ہے اور امام حسین کی وصیت تو تم اس پر عمل کر رہے ہیں. اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ حسین ہمارا ولی ہے، حسین ہمارا باپ ہے. کیا ہے حسین کی وصیت؟ بیٹا سید سجاد جب لوٹ کر وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین کا سلام آیا ہے. عزادارو، ارے ماتمیو، علی کا غم منانے والوں، حسین کا سلام تم تک پہنچا ہے. میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. بیٹا ان سے یہ بھی کہنا جب جب پانی پینا، اللہ اکبر، جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. ارے روزے دارو، ارے روزے دارو، ارے یہ ماہ میں تو کثرت سے تم حسین کو یاد کر سکتے ہیں. میرا یقین ہے کہ یہ میرا سارا مجمع یقیناً حسین کی پیاس کو یاد جب تم پہلا گھونٹ منہ میں لیتے ہیں اور جب وہ حلق سے اترتا تو یقیناً اس پانی میں حسین، علی اصغر، سکینہ، علی اکبر، عباس، ناصرہ واخلت ناصرہ. ان سے یہ بھی کہہ دو، بیٹا سید سجاد میرے شیعوں سے یہ بھی کہنا جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد.
عزادارو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، اب اس سے بڑی اور کیا غربت ہوگی؟ باپ وصیت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو میرا تابوت نہیں اٹھانا، از خود اٹھ جائے گا، ہائے کربلا کے دشت میں۔ اب کیا ہے اس سے بڑی غربت حسین کی؟ حسین کا لاشا بکھرا پڑا ہوا ہے، ایک بیٹا اپنی نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا، مگر اتنی مہلت نہیں کہ باپ کا لاشا اٹھا سکے۔ واہ محمدہ واہ خلتنا سیرہ، بس میں پڑھ چکا، سن لو، یہ تو حسین کی وصیت ہو گئی، یہی ماہ رمضان المبارک ہے، مولا کائنات اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے حاضرین سن لو، یہ میری وصیت ہے، یہ غائبین تک پہنچانا۔ حسین علی کی وصیت سن لو، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ علی ولی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے حاضرین یہ میری وصیت ہے، غائبین تک یہ میری وصیت کو پہنچانا۔ مولا کیا ہے آپ کی وصیت؟ علی ولی کہہ رہے ہیں دیکھو جب میرے بیٹے حسن اور حسین کی شہادت کا ذکر سننا، اللہ اکبر، آزادارو، علی کی وصیت ہے، حسین کی وصیت پیش کر دیا، علی کی وصیت، علی ولی کہہ رہے ہیں میرے شیعوں سے کہنا کہ جب حسنین کی شہادت کا ذکر سننا تو کیا کر رہا سن لو، سہمت کو تمام کر رہا ہوں۔ علی ولی کہہ رہے ہیں پرصداری